انسانی المیہ جنم لے چکا ہے. 100 سے زیادہ وہ ان کی شہادتیں ہوئی ہے. معاہدہ ہوا جس طرح ہمارے محترم سیکرٹری صاحب سے خلاف ورزی ہو رہی ہے. ضلع پورم کے ڈی سی کو نشانہ بنایا بدن میں, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. وہ زخمی حالت میں ابھی بھی پڑا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے جو پی ڈی سی ایل کی جو گاڑی جا رہی تھی اس کے خلاف جو ہے انہوں نے فائر کی, اس کو بھی ٹارگٹ کر دیا. اس کے خلاف بھی ہماری حکومت نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو ایک حکومت پہ ایک عوام کا فرض بنتا ہے اور دہشت گردوں کے خلاف اٹھانا چاہیے. کوئی قدم نہیں اٹھایا. ہم نے جب فیصلہ ہوا, ہمارا دھرنا پورے پاکستان میں بیٹھا تھا, وہاں پر دفعہ 144 نافذ ہوا. ہم نے اپنے قانون اور اپنے معاہدے کی فرضداری کی خاطر ہم نے بڑا چنار کا دھرنا بھی ختم کیا. اور پورے پاکستان میں جو دھرنے وہ اس عنوان پہ تھے کہ وہاں پر ایک انسانی المیہ جنم لے چکا تھا, ہم نے سب کو ختم کر دیا معاہدے کی فرضداری کی خاطر. لیکن متاسفانہ دوسری فریق کی طرف سے آج بھی جس وحشتناک طریقے سے انہوں نے ہماری کنوائی کو ٹارگٹ کیا, سامان لوٹا گیا. اب جس طرح ہمارے سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ انڈیا کی جو چیف آرمی چیف کی جو جرأت آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بی جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے. اس کی جرأت یہاں سے جنم لے چکی ہے, اس میں یہاں سے جرأت پیدا ہو گئی ہے. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی ریاست اپنے عوام کو تحفظ نہیں دے سکتی, تو میں جو کچھ کرنا چاہوں پاکستانی عوام ویسے بھی اپنے ملک کے حکمرانوں سے, یہ غلام حکمرانوں سے ناراض ہے, تب ان کی یہ جرأت بنتی ہے. ورنہ کبھی بھی یہ جرأت نہ کرتے, کبھی بھی ان کو اس بات تک کی جو ہے وہ اپنے آپ کو اجازت نہ دیتے کہ وہ پاکستان کے ایک ایسے حصے کی کہ جہاں پر اولاد علیہ السلام کے ماننے والوں کی اکثریت وہاں پر بیٹھی ہے, اور وہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے ایک بیان دے. آج اگر انہوں نے بیان دیا ہے تو میں آرمی چیف سے, ڈی جی آئی ایس آئی سے, ڈی جی ایم آئی سے, اور جتنے بھی ہمارے وفاقی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, ان سب سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی جرأت آپ کی ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے, ان کی یہ جرأت یہ آپ کی اپنے عوام کو تحفظ نہ دینے کی وجہ سے, اگر وہ دیکھتے